یہودا بن یعقوب تدیوس پیدائش سے شہادت تک۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ یہودا بن یعقوب کی پیدائش پہلی صدی کے آغاز میں فلسطین یعنی گلیل کے علاقے میں ہوئی۔ اس کے والد کا نام یعقوب یعنی جیمز بتایا جاتا ہے، جس کے سبب اسے جوٹ سن آف جیمز کہا جاتا ہے۔ بائبل میں اس کے خاندانی پس منظر کی تفصیل کم ہے، لیکن قدیم روایات بتاتی ہیں کہ وہ یہودا اسکریوتی یعنی جوڈاس اسکیریٹ سے مختلف تھا۔ کچھ مسیحی روایات کے مطابق وہ یسوع مسیح کے قریبی خاندان سے بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر قریبی رشتہ دار۔ بچپن اور شخصیت۔ یہودا خاموش مزاج مگر گہرائی رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی فطرت عاجزی بھری تھی۔ وہ دوسروں کی طرح شہرت کے پیچھے نہیں بھاگا۔ وہ سوال کرنے والا شاگرد تھا، مگر اس کے سوال حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ یوحنا 14:22 میں اس کا سوال موجود ہے کہ اے خداوند، یہ کیا بات ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے گا، نہ کہ دنیا پر؟ یہ سوال اس کے اندرونی ایمان اور یسوع کو زیادہ جاننے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ خاندان اور دوست۔ بائبل میں اس کی ماں یا بہن بھائیوں کے نام کا ذکر نہیں ملتا، تاہم چونکہ وہ یسوع کے شاگردوں میں شامل تھا، اس کی اصل خاندانی شناخت وہ نئی روحانی فیملی تھی جسے یسوع نے تشکیل دیا۔ شاگردوں کے ساتھ اس کی رفاقت مضبوط تھی، خاص طور پر چھپے اور کم نمایاں شاگردوں کے ساتھ، جیسے یعقوب بن حلفی اور شمیون غیور۔ یسوع کے ساتھ شاگردی کا سفر۔ جب یسوع نے 12 شاگرد منتخب کیے تو یہودا بن یعقوب ان میں شامل ہوا۔ متی 10:3، مرقس 3:18، لوقا 6:16۔ اس کے مختلف نام ہیں: تدیوس مطلب دلیر یا دل والا، لباؤس مطلب دل کا یا محبت کرنے والا۔ یہودا بن یعقوب اس کی پہچان شاگردوں میں۔ اس نے یسوع کے ساتھ تبلیغ، معجزات کے مشاہدے اور لوگوں تک خوشخبری پہنچانے میں شراکت کی۔ اس کی شاگردی میں خاموش خدمت، دعا اور گہری روحانی بصیرت جھلکتی ہے۔ پینتیکوسٹ کے بعد، یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، یہودا بن یعقوب باقی شاگردوں کے ساتھ پینتیکوسٹ کے دن موجود تھا۔ اعمال 1:13۔ وہ روح القدس سے معمور ہوا اور اس نے خوشخبری کو مختلف علاقوں میں پھیلانا شروع کیا۔ پرانی کلیسیائی روایات کے مطابق اس نے ایڈیسا، آج کا ترکی شام کا علاقہ، میسوپوٹیمیا، عراق سیریا کے قریب، آرمینیا اور بعض کے مطابق پرشیا، ایران تک سفر کیا۔ اس نے خاص طور پر بت پرست قوموں کو خوشخبری دی اور بیماروں کو شفا دی۔ اس کا پیغام اور تعلیم۔ روایت کے مطابق نئے عہد نامے کا یہودا کا خط یعنی ایپسل آف جوڈ اسی سے منسوب ہے۔ کچھ اسکالرز اختلاف رکھتے ہیں، مگر قدیم کلیسیا میں یہ نسبت قبول کی جاتی رہی ہے۔ اس کے خط کا مرکزی موضوع یہ تھا کہ جھوٹے استادوں سے بچو، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، پاکیزگی اور خدا کے قریب رہنے کو ترجیح دو۔ شہادت۔ روایت ہے کہ یہودا بن یعقوب کو ایران یا شام کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ کچھ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کو ڈنڈوں اور گرز سے مارا گیا۔ اسی لیے اکثر قدیم مسیحی آرٹ میں اس کے ہاتھ میں لکڑی یا گرز دکھایا جاتا ہے۔ اس کی شہادت ایک خاموش مگر عظیم گواہی تھی کہ ایمان کے لیے اپنی جان دینا سب سے بڑی قربانی ہے۔ شخصیت کا نچوڑ۔ عاجز مگر ایمان میں پختہ، سوال کرنے والا مگر ایمان میں قائم رہنے والا، محبت کرنے والا مگر قربانی دینے والا۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ان لوگوں کو بھی عظیم خدمت کے لیے چنتا ہے جو دنیا کی نظر میں چھپے اور کم معروف ہوں۔ سبق: خدا کے نزدیک شہرت نہیں بلکہ وفاداری اہم ہے۔ خاموش خادم بھی خدا کی بادشاہی میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حقیقی ایمان ہمیشہ قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سوال کرنے والا دل اگر ایمان میں پکا ہو تو خدا اس کو بصیرت دیتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائبل کوئز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک
ری شیئر اور کامنٹ کریں۔ اگر کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہیے ہو تو کامنٹ میں بتائیں، میں ضرور بناؤں گا۔ تھینکس، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔